جو امت کا نوجوان رات 12 بجے سے 4 بجے تک اپنے باپ کی حلال کمائی سے پیکج لگا کر دنیا کی واہ حیات کو دیکھتا ہو، یہ آنکھیں قرآن کی تلاوت سے سجے گی؟ سوال ہی۔ جس کی عادت نوجوان کی یہ ہو کہ میں نے صبح اٹھنا اس لیے ہے کہ میں نے موٹر سائیکل پر کسی رکشے کے پیچھے اور موٹر سائیکل پر کالج کی لڑکیوں کے پیچھے میں نے جانا ہے اور بائلوں کے سٹائل تبدیل کر کے اور میں نے جا کر ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا ہے، میرا منہ ہے میں اس امت کے نوجوان سے کہوں کشمیر کے اندر کلمہ گو بہنیں تجھے یاد کر کے رو رہی ہیں؟ جس کی یوٹیوب اور موبائل کی فیس بک کی پہچانی محلے کی اللہ اکبر غیرت مند بیٹی ہو، اور تو موٹر سائیکل لے کے اس کے پاس جائے اور کہے تو لفٹ لوگی؟ یاد رکھ میرے پتر، یاد رکھ میرے بچے، تجربہ بھی ہے اور اللہ کا قرآن نبی کا فرمان کہہ رہے آج تو کسی کی کو لفٹ دے کل تیری کو لفٹ دیں گے، آج تو کسی کے کپڑے اتار، موت نہیں آئے گی کل تب جب تیری کے کپڑے نہ اترے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کو کوٹھے پر چھت پر چڑھا کر کسی کا کمبل کے اندر منہ دلوا کر آپ اس سے رات کو خاموشی سے باتیں کر رہے ہو، اور آپ کیا سمجھتے ہو میں نے اس کی بیٹی کی عزت اچاڑی اور میری بہن تہجد پڑھ رہی ہے، وہ بھی کسی کو رضائی کے اندر یار بنا کے اس سے محفوظ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک سنار تھا، سنار جب شام کو اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی رونے لگی کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنی جو دکان کا ملازم ہے نا جو ہمارا منہ بولا بیٹا تھا اسے خبردار آج کے بعد گھر نہ آنے دینا۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات؟ میں نے کہا جب سودا لے کے آیا اور اس نے سودا میرے ہاتھ میں آ کے تھیلا پکڑایا تو اس نے میرے ہاتھ کو یوں کر کے دبایا ہے، اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگے۔ وہ سنار تھا وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا دنیا مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آج میری دکان پہ سونے کی چوڑیاں لینے خوبصورت لڑکی آئی تھی اور اس نے کہا انکل مجھے پہنا دیں، جب اس کا نرم ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میرا بھی تیور بدل گیا۔ اللہ نے نقد تماچا میرے منہ پر مارا، میں نے کسی کی بیٹی کو اجاڑا، اللہ نے میری گھر کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بچوں اور میرے یاروں، میری 46 سال عمر ہے، یہ سارے زندگی کے دھوکے فراڈ پتہ نہیں کیا کیا زندگی کے اندر آئے، سب کچھ دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی نہیں، میرے چاند یہ زندگی نہیں۔ تم نے اپنے باپ کو جوانی سے پہلے بوڑھا کر دیا، تم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تم نے بستر پر بیمار کر کے ڈال دیا، تمہاری بہنوں کے جو ارمان تھے تم نے چکنا چور کر کے رکھ دیے، تمہاری بہنوں کے جو خواب تھے کہ بھائی ڈولی اٹھا کے لے کے جائے گا اور دنیا کی ہر چیز مجھے جہیز کی صورت میں میرے قدموں میں لا کر ڈالے گا، اب بہنوں نے وہ ارمان چھوڑ دیے اور انتظار میں ہیں کب بھائی ہمارے جنازے کو کندھا دے کے قبرستان چھوڑ کے آئے۔ مڈل میں فیل، 8ویں میں فیل، میٹرک میں فیل، 12ویں میں فیل، اور تم ماں باپ کو کھیکی کر کے دکھا رہے، یہ سر جھکا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جو خون ان کا امرود سیب آم کھا کر اور تیرے لیے دعائیں کر کے بڑا تھا، تیرے ایک کڑوے بول نے ان کا سارا خون سکا کے رکھ دیا۔ کیا پاکستان کے اندر فالج کا مرض ہے؟ ہر تیسرے آدمی کو فالج کا مرض، ہر کوئی ہائی بلڈ پریشر اور کوئی شوگر کے مرض میں۔ ایسی بھی کیا غذا، ایسی بھی کیا پانی، ایسے بھی کیا بیڑی پان، کیا پہلے نہیں کھاتے تھے؟ ہر تیسرا آدمی جاؤ فلور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں چلے جاؤ تمہیں بیمار نظر آئے گا۔ اسے بیماری نے نہیں مارا، اسے جوان اولاد کے دکھ نے مار دیا۔ یہ سارے بیٹھے ہیں، باپ گھر کے اندر آتا تھا پجامہ پیشاب سے گیلا ہوتا تھا اور باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے نے یوں گھور کے دیکھا، باپ کے سارے ہی ارمان چکنا چور ہو کے رہ گئے، وہ چپکے سے بستر پہ جا، اسے بولنا آتا ہے، وہ تمہارے جھوٹ کو پکڑتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ اس وقت کیا کر کے آیا اور کیا کرے گا، اس کی نیت کیا ہے،
لیکن اپنا برم بچانے کے لیے، اپنے باپ کا نام، اس کی داڑھی کا خیال کرنے کے لیے وہ خاموش ہو کے ایک گونگا سا بن کر، ایک بت بن کے گھر بیٹھ جاتا ہے، جسے تو بڑھاپے میں، جوانی میں آنے کے بعد کہتا ہے ابا کا دماغ سٹیا گیا ہے۔ جب تو باپ کو یوں کہہ کے جاتا ہے امی ابو پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سمجھائیے، جب تو باہر دوستوں میں آ کے کہتا ہے بس یار میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، اس وقت تیرا باپ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ، اولاد کی گفتگو کے تماچے منہ پہ لگ رہے ہیں، اس سے پہلے ہاتھ کا تماچا لگے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، اس دھوکے بعد دنیا کے اندر رہنے کی اللہ مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں امت کے نوجوانوں، تمہارے سے پوری دنیا کے مسلمان ایک امید رکھ کے بیٹھا ہے، ہم نے تو بیت المقدس آزاد کروانا تھا، ہمارے کرتوتوں نے تو مکہ مدینہ ہی بند کروا دیا۔ کشمیر کی بیٹیاں چیخ چیخ کر اپنے شوہر، اپنے بھائیوں کے، اپنی اولاد کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئی، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی سخت ہے۔ ہم نے رو کے دکھایا، ہم نے سکھوں کراڑوں ہندوؤں کے بستروں پہ ننگے لیٹ کے دکھایا، اللہ اکبر۔ ہمارے سے منہ کالا کرنے والوں کو تو غیرت آئی، لیکن جو ہمارا اور کشمیر کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، وہ اپنے گھر کی عزت نہیں بچا سکے، کشمیر کی بیٹی کی عزت کیسے بچائیں گے بھائی؟ شان صحابہ تو تم سنتے ہو، شان اہل بیت تو پورا مہینہ سنو گے، شان صحابہ تو پورا سال سنو گے، یہ سنو یہ شان کون سی تھی؟ جس حسین کی محبت میں رنگ بدلیں گے، پرچم بدلیں گے، لباس بدلیں گے۔ سنو امت کے نوجوانوں، اس حسین کا تلواروں کے سائے میں سجدہ 10 محرم الحرام کا جو رو کر دکھایا تھا، اللہ اکبر، اور پیغام ساری امت کو سنایا تھا، میرے چاند مجھے بتا کون سی مارکیٹ میں کتنے پیسوں میں اس حسین کے سجدے کو بیچ کے آیا ہے؟ اور میرے یار پرسوں ترسوں میرے پاؤں میں کوئی چیز کاٹ گئی، میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، میری ٹانگ سو گئی، مجھے پتہ ہے میں نے پرسوں بیانات کس طرح کیے، دبا دبا کے، پڑھ پڑھ کے۔ پھر ایک جگہ میں نے جمعے کے دن طلباء میں مصافحہ کیا، میں نے کہا یہ ٹوٹکا ہے، میں نے کہا اللہ کتنے طالب علموں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، قرآن کے خادموں کے، نبی کے مہمانوں کے۔ پھر وہ میں نے اس نسبت کے ساتھ اپنے اس کانٹے والی جگہ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے مجھے آرام دیا اپنے تو ایک کانٹا چوبا میرے سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ ہائے حسین تیرے سینے میں کتنے کانٹے چوبے ہوں گے، کربلا کے میدان میں تجھے کس طرح تڑپا تڑپا کے مارا ہوگا، جس کے ہاتھ میں نیزہ، جس کے ہاتھ میں خنجر، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کتنا تجھے تڑپایا ہوگا۔ اگر ہاتھ جوڑ دیتا اور کہتا جاندی کرو، کمپرومائز کر لو، تو پھر میرے عزیزو امت کو پیغام کون سناتا؟ امت کی جھولی میں حق اور باطل کے درمیان ٹکر اور حق اور صداقت کی جیت کا پیغام کون دے کے جاتا؟ کا سنی غیرت مند نوجوان انہی سبیلوں کے لیے رہ گیا ہے، موبائل کی لڑائی پر رہ گیا ہے۔ چھوڑو چھوڑو دنیا کے دھندوں کو، آؤ آؤ پوری دنیا کو باور کراؤ اور اسلام کی حقانیت کی طاقت پوری دنیا کو دکھاؤ کہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم ببر شیر باپ کی اولاد ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ 2 ریاستیں مدینہ طیبہ پاکستان اسلام کے نام پر ہیں، ایک میں تو داخلہ بند اور دوسرے میں ہمارا جینا بند ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے، اور میری بیٹیوں، جنہوں نے صرف بیوٹی پارلر میں 5-5 ہزار روپے دے کے آئی برو بنائی اور چہرے کو سجایا، جنہوں نے معیاری اپنی زندگی کا بیوٹی پارلر بنایا، میں تیری گود میں زین العابدین دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود میں حسین دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر عبداللہ شاہ صابی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر عبد القادر جیلانی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر رابعہ بصریہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زبان سے اپنے بچے کو قرآن کی لوریاں سننا چاہتا ہوں۔ میں کہاں جاؤں، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ میں مجبور ہو کر کراچی والوں آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بس ہمارے پاس راہ کیا ہے؟ ہر آدمی کے سہانے خواب ہے،
گاڑی بھی دروازے پر آئے، مکان بھی بڑا بہترین قسم کا ہو اور پیسہ جیب میں ہو، ہر آدمی کا خواب ہے.